اللہ رب العزت اس رات میں بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی خاص توجہ فرماتا ہے، اپنی خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی رحمتیں اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی رحمتیں اتارتا ہے۔ اور دوسری روایت کہتی ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب عرب میں ایک قبیلے کا نام تھا جس کے یہاں بکریاں کثرت کے ساتھ تھیں، کثرت کے ساتھ ان کی یہاں بکریاں تھیں۔ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک بکری میں کتنے بال ہوا کرتے ہیں، ایک بکری میں کتنے بال ہوا کرتے ہیں اس کا گننا ناممکن ہے۔ بہت ساری بکریاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ لوگوں کی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیں، شعبان کی 15ویں رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جیسے شرک کرنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کفر کرنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، نجومیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جادوگروں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، بخیلوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، سود خوروں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شراب خوروں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کینہ رکھنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی مغفرت تب ہو سکتی ہے جب یہ توبہ کر لے، جب یہ سچی پکی توبہ کر لے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک یہ لوگ سچی پکی توبہ نہیں کریں گے، اس برکت والی رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا جو رات ہمیں ملی ہے اس کی ہم اہمیت کو محسوس کریں، اس کی قدر کریں اور اس کے فیوز و برکات ہم حاصل کریں۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک پیارا سا واقعہ نقل کیا گیا ہے جسے سننے کے بعد یقیناً ہر صاحب ایمان کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، صاحب ایمان کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا، تو آپ نے پہاڑ کی بلندی پر ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا جس کی خوبصورتی آپ کو بھا گئی۔ آپ اس کی خوبصورتی پر متعجب ہونے لگے، اتنا خوبصورت وہ پتھر تھا کہ آپ حیران ہونے لگے، تعجب کرنے لگے کہ یہ پتھر کتنا خوبصورت ہے۔ تو رب قدیر نے وحی بھیجی، اے میرے پیغمبر، کیا اس سے بھی آپ تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے عرض کیا، ہاں مولا، ہاں مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو پھٹنے کا حکم فرمایا۔ وہ پتھر پھٹا تو اس کے اندر سے ایک بزرگی والا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک ہری بھری ٹہنی تھی جس سے انگور لگے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ نکلتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، یہ میرے روزانہ کی خوراک ہے، میں اسی کو کھاتا ہوں اور اسی پتھر میں رہ کر اپنے رب کی بندگی کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، اس کی بندگی کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، تم کتنے دنوں سے اس پتھر میں رہ کر
اپنے رب کی بندگی کر رہے ہو؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں 400 سال سے اس پتھر میں موجود ہوں اور اسی انگور کو کھاتا رہتا ہوں اور اپنے رب کی بندگی کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے رب کی بندگی کرتا رہتا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ بڑے خوش ہوئے کہ واہ، کیا تیری زندگی ہے، کیا تو نے خوبصورت زندگی پایا ہے کہ تو 400 سال سے اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، بندگی میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بڑے خوش ہوئے تو رب کی جانب سے وحی آئی، رب کی جانب سے وحی آئی، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب کی امت میں سے جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں پوری رات عبادت کرے گا وہ اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ تو حضرات، وہ رات بڑی قیمتی رات ہے، جس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز بھی پڑھی ہے، قبروں کی زیارت بھی کی ہے اور تلاوت کلام اللہ بھی کی ہے۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات۔ خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ حضرات، اس رات کی ہم قدر کریں، اس میں عبادت کریں، اور یہ بھی جان لیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے بانی نے ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق کا ایسا تعلق قائم کیا ہے جو زندگی میں بھی باقی رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو دنیا کے جتنے بھی مذہبوں کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ان تمامی پیشواؤں نے اپنے اپنے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا تعلق قائم کیا ہے، لیکن ان کا تعلق اسی زمانے تک محدود رہتا ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جایا کرتا ہے۔ مگر قربان جائے آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کے درمیان ایسا اتحاد و اتفاق کا تعلق قائم فرمایا ہے جو ہماری زندگی میں بھی باقی رہتا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، جب دو ایمان والا اس دنیا میں آپس میں ٹکراتا ہے، آپس میں ملتا ہے، تو وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کرتا ہے، اور جیسے ہی اس میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا بھائی اسے بھولتا نہیں ہے، بلکہ اس کی قبر پر جا کر سلامتی بھیجا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قبر پر جا کر سلامتی بھیجا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم زندوں کو بھی سلام کرتے ہیں، یعنی زندوں پر بھی ہم سلامتی بھیجا کرتے ہیں اور مردوں پر بھی ہم سلامتی بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی زندوں کو بھی ہم سلام کیا کرتے ہیں اور مردوں کو بھی ہم سلام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم مردوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سینکڑوں من مٹی کے اندر ہونے کے باوجود بھی مردے کی قوت سماعت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہمارے سلام کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے جواب کو ہم سن نہیں پاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی قوت سماعت بڑھ جایا کرتی ہے، قوت بینائی بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ جبھی تو کہا گیا ہے کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو
اپنے کفن پہنانے والے کو، کاندھا دینے والے کو، جنازہ پڑھنے والے کو، قبر پر آنے والے کو، مٹی دینے والے کو، سبھوں کو دیکھتا بھی ہے اور سبھوں کو پہچانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہمارے مردے کا یہ عالم ہے، جب ہمارے مردے کا یہ پاور ہے، تو آپ اندازہ لگائے کہ ولی اللہ کا پھر کیا پاور ہوگا، پھر نبی اللہ کا کتنا بڑا پاور ہوگا۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے مردے زندہ ہیں، تبھی تو ہمارے سلاموں کا وہ جواب دے رہے ہیں، ہمارے سلاموں کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو جب ہمارے مردے کی زندگی کا یہ عالم ہے، جو نہ نبی ہے نہ ولی ہے، عام مسلمان ہے، عام کلمہ پڑھنے والا ہے، تو جب ہمارے مردے کی زندگی کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ پھر نبی اللہ کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔